السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کے دعاؤں سے۔ اور آج کا جو یہ بلاگ ہے، پتہ نہیں یہ مجھے کیا ہو گیا یا مجھے نظر لگ گئی ہے، کیونکہ میں پہلے تو ہر دن بلاگ اپلوڈ کر دیتی ہے، مگر ابھی مجھے بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ ایک بیماری کی وجہ سے، جو میں بیمار پڑ گئی تھی اس کی وجہ سے مجھے بالکل بھی اسی طرح کا وہ نہیں ملتا نا، تو پھر میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا چلو میں آج آپ کے ساتھ اپنا بلاگ شیئر کروں گی، اپنی ساری باتیں اپنا سب کچھ شیئر کروں گی۔ میں کیا کرنے والی ہوں، کیونکہ میرے سسرال والے بھی آنے والے ہیں۔ اب اس بلاگ کے اینڈ میں آپ کو میں بتا دوں گی کہ وہ لوگ آ گئے ہیں کہ نہیں ابھی تک، کیونکہ یہ بلاگ جو ہے میں بہت ہی زیادہ اب لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ مطلب ہر ٹائم، کیونکہ اس دنوں میری طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی، تو یہی وجہ ہے کہ بس ولاگ اپلوڈ نہیں ہو پا رہا، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پر ہو گئی تھی لنچ کا ٹائم، اور لنچ میں نے باہر سے منگوا لیا تھا، باہر سے آرڈر کیا تھا چکن کڑھائی، جو کہ میں نے پہلی دفعہ منگوایا، اور اس کا رزلٹ ایسا تھا، پتہ نہیں مطلب جو سالن کا جو ٹیکسچر تھا وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر کیا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج بس شکر ادا کرو، اور جو ملا بس اس پہ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا، کچھ گھر کی گروسری وغیرہ بھی کرنی تھی، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے گروسری نہیں کی تھی، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جب سب آ جائیں گے نا تو اس سے ایک دن پہلے ہی سب کام ختم کر لیں گے۔ تو یہاں پر ہم اجمان گئے تھے، اجمان سے ہم نے گوشت لایا، جو کہ وہاں پہ بہت ہی اچھا ملتا ہے، اور بہت ساری سبزیاں لے کر آئی میں، میٹ والے آئٹم اور ویجیٹیبلز والے آئٹم، فروٹس وغیرہ، یہ ہم سب لے کر آئے تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے، کیونکہ پھر ایک دن میں جانا پڑتا ہے اور مارکیٹ سے بھی لے کر آنا پڑتا ہے، تو پھر میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ میں خود ہی مارکیٹ چلی جاتی اور خود ہی سب کچھ لے کر آ جاتی۔ تو یہاں پر میں نے کچھ سبزی کو کاٹ لیا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کو مطلب جو زپ لاک بیگ ہوتا ہے نا، تو اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مطلب فریز کروں گی، اور مطلب ایک دن جب کھانا پکانے کا ہو تو اس سے ایک نکال کے تھوڑا سا آپ پکا سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو یہاں پر میں نے یہ شاپرز بھی لیے تھے، زپ لاک جو بیگ ہے، آپ کو یہ اتنا ایزی لگتا ہے نا، اتنا ایزی ہو جاتا ہے آپ کو یہ والی چیزیں، کہ مطلب آپ پہلے سے کچھ تیاری وغیرہ کر لیتے۔ یہاں پر مطلب ساری سبزی کو میں نے واش کر لیا تھا پہلے، اور مطلب سبزی تو خیر بہت تھی، مگر میں نے کیا کہ جو خراب ہونے والی سبزی تھی وہ اس کو میں نے پہلے سے کاٹ دیا تھا، اور مطلب بیگ میں ڈال دیے تھے، زپ لاک بیگ میں، اور اس کو فریز کریں۔ اور فریز کرنے کے ساتھ مطلب آپ کی سبزی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، مطلب آپ جب اس کو پھر پکاتے ہیں تو تھوڑی سی نرم ہو جاتی، تھوڑی نہیں بہت ہی نرم ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب زیادہ آئل ڈالتے ہیں تو زیادہ آئل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سبزی جو فرائی ہو جاتی ہے تو اس کا ویسے کا مزہ نہیں آتا، مگر پھر بھی یہ ہے کہ آپ کا بہت ٹائم بچ جاتا ہے۔ یہاں پر پھر میں کر رہی تھی کچن کی صفائی، اور یہاں پر مجھے یہ چولہا صاف کر رہی تھی، جو کہ بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا، اور مطلب بہت ہی زیادہ، تو جب صاف صفائی ہو جاتی ہے نا تو انسان کا دل ہی خوش ہو جاتا ہے، اور خاص کر کچن اور واش روم تو بس ہر ٹائم ہی صاف ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر بھی ہم کر رہے تھے گھر کی صفائی وغیرہ، اور گھر کی سیٹنگ کر رہے تھے، جو یہاں پر ابھی آپ دیکھیں کیا ہے، مطلب ماشاءاللہ سے سب کچھ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا تھا، سارا فرنیچر وغیرہ اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ گھر کا جو فرنیچر وغیرہ جو سیٹ کیا تھا، یہ میرے ہسبینڈ اور دیور لوگوں نے کیا تھا، جو کہ بہت ہی اچھا لگا۔ جب میں نے دیکھا، میں کچن کی کام میں کچن کے مطلب سارے کام ہینڈل کر رہی تھی، اور وہ لوگ یہاں کے باہر کا کام کر رہے تھے، تو یہاں پر ماشاءاللہ سے فریش سب کچھ دکھ رہا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی مجھے، کہ مطلب ماشاءاللہ سے سب کچھ بہت
اچھے سے ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں 2 ٹی وی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ 2 کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس یہ چھوٹا والا پہلے بھی تھا، مگر یہ بڑا والا جو تھا، یہ والا ٹی وی خراب تھا۔ اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو تھی وہ اتنی اچھی تھی نا کہ ہم کو اس کا پھینکنے کا دل ہی نہیں کیا۔ مگر کیا ہے، جو ہم نے پہلے والا جو چھوٹا والا ٹی وی رکھا تھا نا، اس کے سامنے بڑے والے کے سامنے بہت ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ تو پھر میں نے کہا یہی اس طرح سے نہیں رکھیں گے بھائی، یہ تو ہم پھینک ہی دیں گے، کیونکہ یہاں پر بس پھینکنا ہی ہوتا ہے اور یہ کسی کو تو دے نہیں سکتے نا۔ اگر آپ اس کو صحیح بھی کریں گے نا تو اتنے زیادہ پیسے لگیں گے کہ اس میں نیا ہی ٹی وی آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو چھوڑ دے اس کو، اس چیز کو یہاں سے ہٹا لیں گے، اور بس اپنا جو یہ چھوٹا والا ٹی وی ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، تقریباً 45 یا 50 انچ تک ہے میرا خیال سے، مگر اس میں ویڈیو میں اس طرح سے نہیں دکھتا۔ اور یہاں پر میں نے پہلے سے ہی ماش کی دال بنائی تھی، اور آلو اور مٹر بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، پلی، ہم تو پشتو میں پلی ہی بولتے ہیں، اس کی سبزی بنائی تھی۔ مگر جب ہسبینڈ آئے اس کو تو بھوک نہیں لگ رہی تھی، مجھے لگ رہی تھی بہت، اور میرے دیوروں نے کھا لیا اور میں نے کھا لیا پھر کھانا، کیونکہ میں نے بہت ہی کام کیا تھا، اور کام جب انسان کرتا ہے نا تو آپ کو بہت ہی زیادہ بھوک لگتی ہے، اور اس ٹائم میں تو مجھے بہت ہی بھوک لگتی ہے۔ میں نے کہا چلو آج نہیں، ابھی تو سب کچھ انجوائے کرو، بس اس کے بعد تو آپ نے ڈائٹ ہی سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد۔ تو پھر ہم رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے، یہ تقریباً تھا 6 بجے کا ٹائم، جو کہ ہم گھر سے نکلے تھے۔ ہم کس لیے نکلے تھے؟ ہم اس وجہ سے نکلے تھے کہ ہمیں جانا تھا ایئرپورٹ، اور ہمیں اپنی فیملی کو پک اپ کرنا تھا۔ جو 2 بھائی تھے وہ پہلے سے چلے گئے تھے، اور ہم بعد میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا، اتنا اچھا کہ مطلب اتنی سخت گرمی میں بھی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم جب ہوتا ہے نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا تو نہیں چلتی، ٹھنڈی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر ہوا چل رہی تھی، کیونکہ موسم اتنا اچھا تھا، بادل آئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ بس یہ والا جو موسم ہے یہ سارا دن ہی رہے بس، مگر کیا ہے کہ پھر گرمی ہو جاتی ہے اور پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو تھوڑا سا انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم پہنچ رہے تھے، اور ہم ان لوگ کو کال کر رہے تھے کہ وہ لوگ پہنچے کہ نہیں، مگر وہ اتنا لیٹ ہو گئے تھے کچھ سامان کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس سامان ہوتا ہے تو اس کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے ایئرپورٹ میں، کیونکہ یا تو سامان لیٹ آ جاتا ہے اور یا آپ خود ہی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ مگر لیٹ ہونے کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ آپ کی وہ چیکنگ کرتے ہیں اور سب کچھ آپ کو چیک کرواتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہماری فیملی بھی تھی تو سامان بھی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ جب ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ میں تو میں نے پہلے دیکھا اتنی بڑی جہاز نیچے سے جا رہی تھی۔ اس ٹائم میں ویڈیو بالکل بھی نہیں بنا رہی تھی، تو میں نے ہسبینڈ سے بولا آپ نے مجھے کیوں نہیں بولا کہ یہاں سے جہاز نکل رہی ہے، میں ویڈیو بنا لیتی۔ تو وہ بول رہی تھی کہ میں تو خود ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور یہاں پر جی ہم پہنچ گئے تھے پھر، اور ہم نے اپنی فیملی والوں کو پک کر لیا، اور ہم اب گھر آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے، اور بس ہم ابھی گھر جانے والے ہیں۔